السلام علیکم دوستو، آپ کو آج ایک اور ولاگ میں خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز متوجہ ہوں، آج 4 سے 5 اہم خبریں آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ گروپ انشورنس ہے۔ اس کے علاوہ جو وفاق کو حوالے کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، اور اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن ہے، DRA ہے، گروپ انشورنس ہے، لیو انکیشمنٹ، ان سارے ٹاپکس پر باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دوستو، گریڈ 1 سے 22 تک 30% رننگ بیسک پے پر DRA دینے کا فیصلہ۔ کل سندھ امپلائیز الائنس کے مذاکرات میں مطالبہ مان لیا جائے گا۔ سندھ کے جو ملازمین تھے، ان کی جو لیڈرشپ تھی، ان کی بات چل رہی تھی گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، جس میں انہوں نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے مطالبات کا ذکر کیا تھا اور اپنے جائز مطالبات کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ پنجاب کے اندر 4 نومبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور آج 4 نومبر ہے۔ آپ کو اسی چینل پر پنجاب کے حوالے سے بھی صورتحال کے متعلق آگاہ کر دیا جائے گا۔ اسی میں بھی ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، پینشن رولز ہیں، لیو انکیشمنٹ ہے، اس طرح کی دیگر مطالبات ہیں جن کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ان ملازمین کی کوشش کی وجہ سے ان کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبات ماننے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور امید ہے کہ ان کو آنے والے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اس پر صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، جس میں ان کو رننگ بیسک پر جو ان کی موجودہ بیسک ہے، سندھ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو موجودہ رننگ بیسک پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس گورنمنٹ کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا۔ اس کے بعد دوستو، گلگت بلتستان میں گروپ انشورنس کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں گروپ انشورنس کی کیا صورتحال ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان نے بینیولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کے قواعد باقاعدہ طور پر منظور کر لیے ہیں۔ گروپ انشورنس ایک ایسا ایشو تھا جو کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، جس میں ملازمین کے ساتھ ان کی حق تلفی کی جاتی ہے، ملازمین ان کا رائٹ نہیں دیا جاتا۔ اب گلگت بلتستان میں گڈ نیوز ہے، لیکن پنجاب کی صورتحال ابھی بھی اسی طرح جاری ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی گروپ انشورنس کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ کلیم جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ تمام متعلقہ ملازمین اور محکموں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ درج ذیل کیسز کے کلیمز جمع کروائیں۔ گروپ انشورنس کے حوالے سے وہ ملازمین جو 1 جولائی 2023 کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ایک تو کہا گیا کہ اپنے کلیمز جمع کروائیں، اور تمام کلیمز مقررہ فارم پر درج ذیل پتے پر جمع کروائے جائیں گے۔ اس کے لیے وہ ملازمین بھی شامل ہیں ان میں جن کی دوران سروس جو ہے خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ پتہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گلگت بلتستان والے ملازمین کے حوالے سے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے 5 سال کے اندر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے تو وہ گروپ انشورنس کے لیے اہل گنا جاتا ہے۔ لیکن اگر بصورت دیگر اس کے علاوہ اگر آپ گروپ انشورنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ نہیں مل سکی۔ اسی حوالے سے سماعت ہوئی تھی اکتوبر کے مہینے میں، یہ نومبر چل رہا ہے، اکتوبر کے مہینے میں سماعت ہوئی، جس میں ججز نے بہت حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کوئی رول نہیں ہے کہ اگر کسی نے گروپ انشورنس کے پیسے لینے ہیں اور جو کہ اس کی سیلری سے کٹے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ نہ دیے جائیں بصورت دیگر کہ اسے مرنا پڑے۔ تو یہ ایک ایسا قانون ہے، کیونکہ کوئی بھی انشورنس کی پالیسی ہے وہ اپنی میچورٹی پر پہنچتی ہے، اور میچورٹی پر پہنچنے کے بعد وہ پیسے آپ کو واپس ملتے ہیں، اور وہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو ملازمین کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، اس میں وہ پیسے واپس نہیں ملتے اگر وہ بندہ نہیں مرتا۔ تو اس کی لاسٹ سماعت کی اگلی پیشی جج صاحب نے دے دی ہے، لیکن پازیٹیو دلائل رہے وکلا کی طرف سے اور تمام باقی دیگر جو ہے جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی ان کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ پنجاب کے اندر بھی گروپ انشورنس کا معاملہ جو ہے 70-80% حل ہو چکا ہے، 20% جو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ بینیولنٹ فنڈ کے اندر، جی پی فنڈ کے اندر ترمیم کر دی گئی ہیں، لیکن گروپ انشورنس کے حوالے سے بھی کیس جاری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، تعلیم اور محکمہ پاپولیشن ویلفیئر واپس وفاق کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس حوالے سے یہ بھی جو ہے ڈسکشن جاری ہے، جو کہ ابھی ترمیم پاس نہیں ہوئی، لیکن اس میں یہ ایک پوائنٹ تھا جو ایجوکیشن اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ جو مریم نواز صاحبہ نے اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں، پرائیویٹائز کیے ہیں،
اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی ہے۔ تعلیم کر محکمہ ایجوکیشن پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہونے والے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ بندہ جس کو 80,000 90,000 پر اسکول اگر ملے گا، اسی کے اندر سے وہ ٹیچرز بھی ہائر کرے گا، اسی کے اندر سے اسکول کو مینیج کرے گا، تو وہ ظاہری بات ہے بہت ہی کم تنخواہ پر ملازمین کو رکھے گا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اسے پیچھے جو پیسے انویسٹمنٹ کی طرف سے مل رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی مل رہے ہیں پورے صورت، وہ آگے بھی 10-10 ہزار پہ ٹیچر رکھے گا۔ اب ایک میٹرک پاس بندہ اور ایک ماسٹر ڈگری یا پھر ایم فل لیول کا بندہ جو ہے، ایم فل لیول کے بندے کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں اس ٹائم گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، وہ ان میں سب نے ہی 95 to 96% لوگوں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے، جو کہ ٹیچنگ کے حوالے سے پروفیشنل ڈگری ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیچنگ کیسے کرنی ہے، ٹیچنگ میتھڈ کون کون سے ہیں، فل ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں اور دوسری طرف میٹرک پاس، خاص طور پر فیمیل ہیں، فیمیلز کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کوئی اور جاب نہیں کر سکتی، تو فیمیلز جو ہیں وہ 8-8 7-7 ہزار پر بھی جاب کرنے کے لیے ٹیچنگ کی ریڈی ہو جاتی ہیں، تو وہ ہیں۔ تو اس طرح سے تعلیم کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو باقی پی ایس آر پی جو فیز 1 اور 2 مکمل ہو چکا ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے کہ ایم ڈی اور دیگر افسران نے من پسند این جی اوز کو بڑی تعداد میں اسکولوں کو نوازا، اور اب ماہ ستمبر سے ان این جی اوز وغیرہ کو ماہانہ ادائیگیاں بھی کر دی گئی ہیں، جبکہ انفرادی اور انٹرپرینور گروپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، این جی اوز کو پیمنٹ کر دی گئی، لیکن اس میں اپلائی کرتے وقت کیٹیگریز تھی۔ کچھ انڈیویجول یعنی کہ سنگل بندے کو اسکول ملا تھا میرٹ بننے کے بعد، کچھ میں گروپس تھے 3-3 لوگوں کے، وہ گروپس کو اسکول ملے تھے، اور کچھ اسکولز ایسے تھے جو این جی اوز کو دیے گئے تھے۔ اب این جی اوز کا میرٹ بھی اچھا بنا، این جی اوز کو فیور دی گئی، اب پیمنٹ میں بھی این جی اوز کو فیور دی جا رہی ہے۔ جو میرے آپ جیسے لوگ ہیں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ابھی تک ایک تو پہلے بہت کم لوگوں کو اسکول ملے، میرٹ نہیں بنا ان کا اور بنایا بھی نہیں گیا، دوسرا ان کو پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی۔ پیمنٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں، فیز 1 جو ہے پی ایس آر پی کو ماہ مئی سے تاحال 6 ماہ سے این سی ایچ ڈی کے دوسرے وزٹ کے مطابق رقوم کی ادائیگی نہیں کی گئی، یعنی کہ ان کو ابھی تک ایک جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق 6 ماہ ہو چکے ہیں، ان کو ابھی تک پیمنٹ نہیں ملی۔ اور پی ایس آر پی 2 لائسنسز جو فیز 2 کے لائسنسز ہیں، جن کو لائسنس ملا ہے اسکول کا اور وہ پرائیویٹ اسکول کو، اس کو گورنمنٹ اسکول ہے اس کو پرائیویٹ کے طور پر رن کر رہے ہیں، ماہانہ ادائیگیاں ان کو جو ہے ماہانہ ادائیگیاں جو ماہ جولائی سے شروع ہونا تھیں تاحال 4 ماہ سے نہیں کی گئیں۔ جولائی کے بعد اگست، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر آ گیا، ان کو ابھی تک پیسے نہیں ملے۔ وہ اپنی جیب سے جو ہے اپنے جو ٹیچرز ہائر کی ہیں ان کو سیلریز وغیرہ دے رہے ہیں۔ بے روزگار نوجوان تھے جو اب قرض دار بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے دوست مجھے پوچھتے رہتے ہیں فیز 3 کب آئے گا، فیز 3 کب آئے گا، تو دوستو پہلے آپ فیز 1 اور 2 والے کسی بندے سے ملیں، اس کا حال پوچھیں، اس کے غم سنیں، پھر آپ جو ہے فیز 3 کے لیے جائیں۔ اپلائی کرنے کے لیے دوستو فیز 3 میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دسمبر میں آئے گا۔ فیس جو ہے اس کی 10,000 ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اپلیکینٹ ہوتے ہیں، گنے چنے اسکول ہوتے ہیں۔ 10,000 جو ہے وہ ناقابل واپسی ہے، نان ریفنڈیبل ہے، وہ آپ کو واپس نہیں ملنا، آپ کا میرٹ بنے یا نہ بنے۔ اور اس میں بھی این جی اوز کو زیادہ تر نوازا جاتا ہے، پیمنٹ میں بھی این جی اوز کو فیور دی جاتی ہے۔ مزید میں اسی چینل پر آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر دوں گا۔ شکریہ۔